آج میرے پوتے نے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ میرا تو خوشی سے برا حال ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ آج کھیر بنا کر پورے محلے میں بانٹوں گی۔ اماں نے کمرے میں آ کر خوشی سے چہکتی آواز سے کہا تو میں بھی ہنس کر اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا پیارا بھتیجا گڈو ہے ہی اس قدر خوبصورت اور شرارتی، اس کو دیکھ دیکھ کر ہم سب جیتے تھے۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، خوشی کی بات ہے نا، ہمارا گڈو چلنا سیکھ رہا ہے اور کچھ ہی روز میں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور خود ہی چلنا شروع کر دے گا۔ ہماری مدد کی تو اسے ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس خوشی کی بات پر میٹھا تو بنتا ہے، اماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے میں نے کہا۔ میری بات سن کر اماں بھی مسکرانے لگی اور ہنستے ہوئے کہا، کھیر میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی، آخر میرے پوتے نے ایک ایک قدم اٹھانا شروع کیا ہے، اب تو میں اس کے پیچھے سارا دن گھومتی رہا کروں گی۔ تم دیکھ لینا، وہ بہت شرارتی ہو جائے گا، ہمیں سارا دن اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ پرجوش انداز میں اماں بولتی جا رہی تھی اور میں ان کی ہر بات پر صرف ہنس رہی تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد آج پہلی بار میں نے اماں کو اتنا خوش دیکھا۔ گڈو کی پیدائش پر بھی وہ بہت خوش ہوئی تھی، لیکن آج اس کا پہلا قدم اٹھانے پر جس خوشی کا اظہار کر رہی تھی وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ لیکن میں اسی میں خوش تھی کہ اماں بہت خوش ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر میں کمرے میں بیٹھی رہی اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ کھیر بنانے میں اماں کی مدد کر سکوں۔ چولہے میں لکڑیاں جل رہی تھی اور اس پر ایک بڑا سا پتیلا رکھا ہوا تھا جس میں کھیر پکائی جا رہی تھی۔ ریحانہ بھابھی اور گڈو چولہے کے پاس ہی چارپائی بچھا کر بیٹھے تھے۔ آپ اسے چولہے کے پاس لے کر کیوں بیٹھی ہیں؟ کچھ دور ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ شرارتی بچہ کچھ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے۔ ریحانہ بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، میں تو چارپائی دور بچھا کر بیٹھی تھی، لیکن یہ اپنی دادی اماں کو کام کرتے دیکھ رہا ہے تو چاہتا ہے کہ ان کے قریب ہی بیٹھوں، اس لیے ضد کر رہا ہے کہ مجھے دادی اماں کے پاس چھوڑ دو۔ اور اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ دادی اماں چارپائی قریب لے آئیں اور اس پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں تاکہ دونوں دادی پوتے کا دل لگا رہے۔ پیار بھرے لہجے سے بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اماں کھیر بنانے میں مصروف تھی، مسلسل چمچہ چلا رہی تھی۔ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بے صبری لہجے سے پوچھا، کھیر بننے میں کتنی دیر ہے؟ مجھے تو شدید بھوک لگ رہی ہے۔ اماں نے حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، ارے گرم گرم کھیر کیسے کھائے گی؟ یہ کون سی بھوک ہے جو کھیر کھانے سے ختم ہو جائے گی؟ ابھی کھیر بننے میں کچھ وقت ہے اور پھر اس کو ٹھنڈا ہونے میں تو زیادہ وقت لگے گا۔ بہتر ہے کہ کچھ اور کھا لو اور اس کے انتظار میں مت بیٹھی رہو۔ اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں اپنے گھر کے چھوٹے سے کچن میں آ گئی اور کچھ کھانے کے لیے تلاش کرنے لگی، لیکن گھر میں کچھ ہوتا تو مجھے ملتا۔ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ خاموشی سے باہر آ کر گڈو کے پاس بیٹھ گئی اور وہ امی کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی پیاری دادی اماں آج مصروف ہیں اور اس کو اٹھا بھی نہیں رہی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس لیے اماں کو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کام چھوڑ کر گڈو کو اٹھانا پڑا۔ اماں نے بھابھی سے کہا کہ وہ پلیٹوں میں کھیر ڈال دیں اور مجھے کہا کہ میں محلے میں بانٹ دوں۔ شام ہونے والی تھی، اس وقت میں گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں نے حکم دے دیا اور اب ان کے حکم سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے جلدی سے بھابھی کے ساتھ مل کر ایک ٹرے میں بہت سی پلیٹوں میں کھیر ڈال کر رکھ دی اور پھر اس کے اوپر ایک صاف ستھرا کپڑا ڈال کر میں گھر سے باہر نکل آئی۔ ہر گھر کے دروازے پر دستک دیتی، اگر کوئی خاتون باہر آ جاتی تو اسے ہنس ہنس کر بتاتی کہ میرا بھتیجا گڈو اب چلنے لگا ہے، جس پر خواتین مجھے مبارکباد دیتی۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے میں کسی کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کرتی، بلکہ میری یہی کوشش ہوتی کہ ایک گھر سے دوسرے گھر تک جلدی پہنچوں۔ میں نے اپنی سہیلی شبو کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی دروازے پر آ گئی۔ اچانک سے مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس کی حیرت زدہ شکل دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، اس لیے میں نے ہنستے ہوئے کہا، اب یہاں پر آنکھیں پھاڑ کر کھڑی مت رہو، یہ پلیٹ لے جاؤ اور جلدی سے خالی کر کے واپس لے آؤ۔ کھیر کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے میں نے کہا۔ اس نے کھیر کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ کھیر کس خوشی میں بانٹی جا رہی ہے؟ شبو مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے بھتیجے نے اب چلنا شروع کر دیا ہے، اس خوشی میں اماں نے یہ کھیر پورے محلے میں بانٹی ہے اور یہ کھیر اماں نے اپنے ہاتھ سے پکائی ہے، ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ جذباتی لہجے سے میں نے کہا تو وہ گڈو کے چلنے کی مبارکباد دیتے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی۔ میں دروازے پر کھڑی تھی،
جب اچانک مجھے فقیر کی آواز سنائی دی، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو، بہت بھوکا ہوں۔ فقیر کی آواز سن کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک درمیانی عمر کا آدمی سر جھکائے میرے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کے لباس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ فقیر ہے۔ ہاتھ میں پکڑی لاٹھی اور گلے میں بہت سی مالائیں لٹک رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر صدا لگائی۔ وہ کھانا مانگ رہا تھا اور اسے دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا۔ جلدی سے آگے بڑھی اور ایک پلیٹ کھیر کی اس کے سامنے رکھ دی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے وہ پلیٹ پکڑ لی۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں نے عقیدت مندانہ لہجے سے کہا، اے لو بابا، کھیر کھا لو، اور پھر میرے بھتیجے کے لیے بہت ساری دعائیں کرنا، آج اس کے قدم قدم چلنے کی خوشی میں اماں نے یہ کھیر بنائی ہے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے پلیٹ پکڑ لی، گلی کے کونے میں لگے درخت کے نیچے بیٹھا اور مسکراتے ہوئے کہا، فقیر بابا کی دعائیں تو تیرے ساتھ ہیں، پھر تو کیوں گھبراتی ہے؟ میں نہ صرف تیرے بھتیجے کے لیے دعا کروں گا بلکہ میری دعا ہے کہ اللہ تجھے بھی بہت زیادہ خوشیوں سے نوازے، تجھے ملکہ بنا دے، ساری زندگی ملکہ بن کر گزارے۔ فقیر کی دعا سن کر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے ہنستے ہوئے فقیر سے کہا، ارے بابا، آج کل تو بادشاہ اور ملکہ کا دور ختم ہو چکا ہے، اس لیے تیری یہ دعا تو قبول نہیں ہوگی۔ میرے ہنسنے پر فقیر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، پھر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر انسان میں بادشاہ اور ملکہ نہیں ہوتے تو جنات کی ملکہ بن جا، سارے جنات تیرے قبضے میں آ جائیں، تیری رعایا بن جائیں اور تو ان پر اپنا حکم چلایا کر۔ فقیر کی دعا سن کر ایک بار پھر سے مجھے ہنسی آئی۔ اپنی ہنسی کو قابو کرتے ہوئے میں نے کہا، فقیر بابا، آپ کی یہ دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی، میں خود ہی جنات کی ملکہ بننے سے انکار کر دوں گی۔ میرا لہجہ کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ فقیر نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس بابے نے تجھے دعا دے دی ہے تو انکار کرے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اسی وقت شبو دروازے تک آ گئی۔ وہ پلیٹ خالی کرتے ہوئے واپس لے آئی۔ اسے دیکھ کر میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شبو نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اماں سے اجازت لے لی ہے، کل میں تمہیں اور تمہاری بھابھی کو مبارکباد دینے کے بہانے تمہارے گھر آؤں گی، پھر مل کر خوب باتیں کریں گے۔ یہ سن کر میں بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ شبو میری بہت پرانی اور بچپن کی سہیلی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی۔ ہمارے ہر وقت ہنسنے اور بولنے کی وجہ سے اکثر ڈانٹ بھی سننا پڑتی، لیکن ہماری دوستی میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ شبو کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کل سارا دن تو نے ہمارے گھر پر ہی رہنا ہے، ہم مزے مزے کے کھانے بھی بنائیں گے اور دیر تک باتیں بھی کریں گے۔ ایک جگہ پر کھڑے کھڑے ہی ہم نے کل کے لیے منصوبہ بندی کر لی۔ وہ بھی خوش ہو رہی تھی۔ شبو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فکر مندانہ انداز سے کہا، شام ہو چکی ہے، تم جلدی سے گھر جاؤ، دیر ہو گئی تو پھر تمہیں اماں سے ڈانٹ سننی پڑے گی، اس کے بعد ایک ہفتہ تو تمہارا موڈ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، کل والے سارے منصوبے بھی خاک میں مل جائیں گے۔ اس کے انداز پر مجھے ہنسی آ گئی، جو آج ہی کل کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ ارے بابا، میں تو تجھ سے پلیٹ پکڑتے ہی یہاں سے بھاگ کر چلی جاتی، لیکن جب تک وہ فقیر پلیٹ خالی نہیں کرتا مجھے تو رکنا پڑے گا۔ اگر پلیٹ ہی اس فقیر کو دے دی تو اماں سے کیسے جان بچے گی؟ شبو بھی اماں کی برتنوں کا خیال رکھنے والی عادت سے اچھی طرح واقف تھی۔ ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے کہا، کس فقیر کو تو نے کھیر دے دی؟ ارے شام کے وقت تو میں نے کسی فقیر کو بھی کبھی نہیں دیکھا۔ پیچھے مڑ کر اسی درخت کی طرف دیکھتے ہوئے میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ پلیٹ تو دکھائی دے رہی تھی جو خالی ہو چکی تھی، لیکن وہ فقیر کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی فقیر کے غائب ہو جانے پر میں کچھ حیران ہوئی۔ شبو بھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آگے بڑھ کر میں نے خالی پلیٹ اٹھا لی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ساری کھیر کھانے کے بعد بھی فقیر نے شکریہ ادا نہیں کیا اور جانے کہاں چلا گیا۔ اب میں چلتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ اماں سے ڈانٹ سننی پڑ جائے۔ تیزی سے کہتے ہوئے میں واپسی کے لیے مڑ گئی، لیکن بار بار میرے ذہن میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ فقیر اچانک کہاں چلا گیا۔ شبو کے گھر کے کچھ ہی فاصلے پر برسوں پرانا بیری کا درخت لگا ہوا تھا اور اس سے آگے درخت اور کھیت ہی کھیت تھے، آبادی بھی نہیں تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہماری گلی کا سب سے آخری گھر شبو کا ہی تھا۔ میں نے فقیر کے متعلق زیادہ نہیں سوچا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کھیتوں میں کہیں آگے نکل گیا ہوگا اور میں شبو سے باتیں کر رہی تھی تو ہمارا اس کی طرف دھیان ہی نہیں تھا، خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا ہوگا۔ میں خود کو تسلی دے رہی تھی۔ خیر واپس آ کر میں معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔
अम्मा तो आज कोई काम नहीं कर रही थी, बस गुड्डू को हाथ पकड़े इधर उधर लेकर जा रही थी। वो भी अपने कदमों पर चलते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा था। जब उसे उठाकर चारपाई पर बिठा देते तो शोर मचाना शुरू कर देता। अम्मा उसे देखकर सदके वारी जा रही थी। भाभी भी खुश थी। शाम को भाई वापस आए तो अम्मा ने मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया। भाई भी बहुत खुश हो रहे थे। खाने के बाद मैं और भाभी किचन के बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई। अम्मा और भाई दोनों बातें करने में मसरूफ़ थे। किचन के दरवाजे से मैंने झांक कर देखा तो मुझे कुछ हैरत हुई, क्योंकि भाई बहुत राजदाराना अंदाज से अम्मा से बातें कर रहे थे। मुझे कुछ हैरत हुई। चाय बनाकर ले गई तो मुझे देखते ही भाई कुछ खामोश हो गए। अम्मा को मेरी आमद का पता नहीं चला, इसलिए वो बोल रही थी, तूने आसिफ से कहना था ना कि 2-3 महीने का वक्त दे दे, तब तक तैयारी कर लेंगे। उन्हें भी तो कोई ना कोई तैयारी करनी होगी। अम्मा की बात सुनने के बाद भाई ने इकरार में सर हिलाया, लेकिन मुझे सारी बात समझ आ गई थी। आसिफ ना सिर्फ मेरा खालाजाद कज़न था, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के मंगेतर भी थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस रिश्ते में हमारी भी पसंद शामिल थी। खाला पिछले हफ्ते हमारे घर आई थी तो अम्मा से कह रही थी कि वो अब शादी की तैयारियां शुरू कर दें। वो जल्द से जल्द अपने बेटे आसिफ की शादी करना चाहती हैं, क्योंकि खाला ने अपनी बड़ी दोनों बेटियां ब्याह दी थी और सारे घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई। घर के सब काम करना उनके बस की बात नहीं थी। खाला का बड़ा बेटा शहजाद बीवी बच्चों के साथ अलग घर में रहता। खाला की बात सुनकर अम्मा कुछ परेशान हुई, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं थे कि शादी की जा सकती। इसीलिए तो अम्मा हर बार खाला की बात टालती। लेकिन इस बार खाला ने अम्मा से कहा कि कुछ भी हो जाए वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगी, और आज आसिफ खुद ही भाई के पास पहुंच गया। इस मौके पर खुश होने की बजाय मैं उदास थी, क्योंकि भाई के हालात ऐसे नहीं थे कि वो मेरी शादी कर सकते। मुख्तलिफ दुकानों पर काम करते। अक्सर ऐसा होता कि बगैर किसी वजह के ही दुकानदार काम से फारिग कर देते, तो फिर कई महीने भाई को बेरोज़गार ही रहना पड़ता। इसका बेहतरीन हाल ये था कि उधार कर्ज लेकर एक छोटी सी दुकान बना ली जाए। अभी भाई को दुकान शुरू किए हुए 7-8 महीने ही हुए थे। भाई ने अपनी सब जमा पूंजी कारोबार पर लगाई और फिर अचानक से शादी की तैयारी करना शुरू की। ये उनके लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन सुबह अम्मा बहुत खामोश दिखाई दे रही थी। मैंने भी उनसे पूछना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो भाई की बातों की वजह से परेशान है। अब खाला जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, यहाँ तक कि उन्होंने अम्मा से साफ अल्फाज में कहा कि किसी जहेज़ और इजाफी खर्च की ज़रूरत नहीं, सादगी से निकाह करके हम लड़की ले जाएंगे। अम्मा भी ज़्यादा शोर हंगामे को पसंद न करती, लेकिन फिर भी चाहती थी कि बेटी की शादी में कोई कमी न छोड़ें। दोपहर का वक्त था और अम्मा घर पर मौजूद नहीं थी, शायद मोहल्ले में किसी के घर चली गई। मैं शब्बू का इंतज़ार करती रही, वो ना आई। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो भी किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हो गई। जिस दिन फ्री होगी आ जाएगी। गुड्डू और भाभी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। दरवाजे पर फ़कीर की आवाज़ सुनाई दी। मैं किचन में चली गई। दोपहर की बची रोटी और कुछ सालन डालकर जल्दी से दरवाजे पर गई। दरवाज़ा खोलकर देखा तो बहुत हैरत हुई, क्योंकि सामने वही फ़कीर खड़ा था जिसे मैंने कल खीर की प्लेट दी थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जबकि मैं दरवाजे पर उसे देखकर परेशान हुई, लेकिन अपने ख्यालात पर काबू पाते हुए जल्दी से रोटी सालन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो फ़कीर बाबा, तुम्हारे नसीब का खाना बच गया था। बिस्मिल्लाह कहते उसने खाना पकड़ा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह तुझे बहुत सी खुशियों से नवाजे, तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो, तू जिन्नात की मलिका बन जाए। बाबा एक बार फिर मुझे दुआएं देना शुरू हो गए। ये दुआएं सुनते ही मेरे चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। फ़कीर बाबा ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैं उसकी सवालिया निगाहों का मतलब समझ गई थी, इसलिए जल्दी से कहा, बाबा आप तो मुझे कभी इंसानों की मलिका कभी जिन्नात की मलिका बना रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस आम से इंसान की मलिका में बनना चाहती हूँ वो भी हालात की वजह से मुझे छोड़ ही न दे। मेरे लहजे में दुख और बेबसी को फ़कीर ने महसूस किया, इसलिए संजीदगी से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, इसके लिए तू क्यों फिक्र करती है? बस मुझे बता दे क्या मसला है, फिर देख तेरे सारे मसले कैसे हल करता हूँ। मैंने सर झुकाकर इंतहाई दुखी लहजे में कहा, मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि मेरा भाई अब मुझे इस घर से रुखसत कर दे, लेकिन भाई के पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। मुझे ये सब मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बात सुनकर फ़कीर बाबा कुछ देर के लिए खामोश हुए, फिर तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह ने हर काम के लिए वक्त मुकर्रर किया है। जब तेरी शादी या इस घर से रुखसती का वक्त आएगा तो तुझे पता ही नहीं चलेगा, इसलिए फ़िक्र ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़कीर बाबा के तसल्ली देने पर मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरा दिल अब भी परेशान था। उसकी 2 वजूहात थी। एक तो मुझे खाला की तरफ से अंदेशा था कि हमारे इनकार करने या देर करने से वो नाराज़ ही ना हों,
اور پھر مجھے بھائی کی بھی بہت فکر رہتی، میری وجہ سے وہ پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے خالہ کا مشورہ مناسب لگا کہ خاموشی سے تھوڑے سے مہمانوں کی موجودگی میں نکاح کر دیا جائے، لیکن نہ جانے میری اماں کے دل میں کون سے ارمان تھے جو وہ پورے کرنا چاہتی تھی۔ میں نے فقیر کو کھانا دیا اور اس کے دعائیں دینے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ گڈو جاگ رہا تھا اور اب بھابھی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے میں بھابھی کے کمرے میں گئی اور گڈو کے ساتھ کھیلنے لگی۔ بھابھی خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تو بہت تھوڑے دن کی مہمان رہ گئی ہے، تمہارے جانے کے بعد میرا گڈو تمہیں بہت یاد کرے گا۔ بھابھی کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے انتہائی دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں یہاں پر تھوڑے دن کی مہمان ہوں؟ کیا آپ گھر کے حالات اور بھائی کے کاروبار کے حالات سے واقف نہیں ہیں؟ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ابھی بھائی کا کاروبار اچھا ہو جائے اور اس کے بعد ہی وہ میری شادی کے بارے میں سوچیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جمع پونجی مجھ پر لگا دیں اور اس کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا پڑ جائے۔ گھر کے اخراجات کے لیے کاروبار بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ میری بات سن کر بھابھی نے میری حمایت کرتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اب خالہ اور آصف زیادہ انتظار کرنے والے نہیں، اس لیے میں نے تم سے کہا، اور تمہارے بھائی بھی سوچ رہے ہیں کہ زیادہ دیر ان کو انتظار کروانا بھی مناسب نہیں، اس لیے وہ جلد کو انتظام کر لیں گے۔ بھابھی کا جواب سن کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ بھائی نے پہلے ہی کاروبار کے لیے بہت سا قرض اٹھایا ہے اور اب وہ میری شادی کے لیے مزید قرض لیں گے، تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بھابھی بھی کچھ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ بھی سب حالات سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن پھر بھی مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں تو بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور وہی ہو جو ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ میں نے دل ہی دل میں آمین کہا، کیونکہ میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹ کر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ اماں بھی رات دیر تک جاگتی رہی ہیں۔ بستر پر بار بار کروٹیں بدلنے کی وجہ سے میرا جسم دکھنے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ نیند نہیں آ رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ میں اور آصف بچپن سے نہ صرف ایک دوسرے کو جانتے بلکہ دل ہی دل میں پسند بھی کرتے تھے۔ گھر والوں سے یہ پسند چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ مگر اب میں بہت پریشان تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے گھر کے حالات ایسے نہیں کہ وہ شادی کے اخراجات برداشت کر سکیں۔ آصف ابھی کچھ دن پہلے ہمارے گھر آیا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میرے گھر والوں کو شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں اس کی باتیں سمجھ تو رہی تھی، لیکن جان بوجھ کر انجان بنی رہی۔ کمرے میں مجھے گرمی محسوس ہوئی اور دل گھبرا رہا تھا۔ اماں کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ باہر نکلتے ہوئے مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ آج کل موسم تبدیل ہو رہا تھا اور سردیوں کی آمد تھی، جس کی وجہ سے باہر اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ یہ ٹھنڈ مجھے سکون دے رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کے سامنے ہی برآمدے میں بیٹھ گئی۔ سامنے ایک کھلا صحن تھا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دور تک ستارے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک مجھے اپنے قریب کھسر پسر کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ میں جلدی سے دیکھنے لگی۔ میرا خیال تھا کہ اماں کی آنکھ کھل گئی ہوگی اور مجھے کمرے میں نہ پا کر وہ میری تلاش میں کمرے سے نکلی ہوں گی، لیکن جب دروازے کی طرف دیکھا تو وہ بند تھا اور مجھے اپنے آس پاس بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ اس بات پر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ زیادہ اندھیرا نہیں تھا کیونکہ صحن کی لائٹ جل رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر اپنے پیچھے دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو مجھے الجھن ہونے لگی، خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اچانک عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا۔ مجھے اپنے ارد گرد دھواں دکھائی دینے لگا۔ اپنے آس پاس دھواں دیکھ کر میں حیران ہو رہی تھی۔ وہ میرا دھواں ارد گرد چکر کاٹنے لگا تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ بہت عجیب اور خوفناک تھا۔ اس سے پہلے میں نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ خوف کے مارے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے میں جلدی سے کمرے کی طرف چل پڑی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ لیکن اب مجھے بھی تجسس تھا کہ یہ دھواں کیوں تھا اور میرے ارد گرد کیوں منڈلا رہا تھا۔ دروازے سے جھانک کر باہر دیکھتی رہی۔ وہ دھواں ایک جگہ پر ٹھہر گیا۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے خوف کے مارے میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ابھی میرا خوف اور حیرت کم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ دھواں انسانی شکل میں تبدیل ہو رہا تھا اور پھر جو انسان میرے سامنے نمودار ہوا، اسے دیکھ کر تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔
میرے سامنے ایک جوان آدمی کھڑا تھا. وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اسے اس بات کا علم ہے کہ میں دروازے کے پیچھے کھڑی باہر دیکھ رہی ہوں. شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور میں اسے کیسے جانتی ہوں. میں اس شخص کو بہت توجہ سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ میری نگاہوں کے سامنے سے اچانک غائب ہو گیا. مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن یہ سوچ رہی تھی کہ میری نگاہوں کے سامنے سے وہ غائب ہو چکا تھا. اب تو میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی. میری ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی. ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے دروازے کو مضبوطی سے بند کیا اور بستر پر آئی. اماں ابھی تک سو رہی تھی. کچھ ہی دیر میں میرے ساتھ جو واقعات رونما ہوئے وہ اس قدر عجیب اور حیرت انگیز تھے جنہوں نے مجھے پریشان کر دیا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں. میرا جی چاہ رہا تھا کہ امی کو جگا کر سب بتا دوں، لیکن پھر میں نے امی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ پریشان ہو جاتی اور گھبرا جاتی. میں نے آنکھیں بند کر لی اور خود کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے جو دیکھا وہ خواب تھا، حقیقت نہیں تھی. میں خود کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ میں نے جو بھی دیکھا تھا وہ بالکل حقیقت تھی. میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ صبح تک بخار میں مبتلا ہو گئی. اماں اور بھابھی دونوں ہی پریشان تھی کہ اچھی بھلی سوئی تھی، اچانک نہ جانے کیا ہو گیا ہے. میں جب بھی آنکھیں بند کرتی تو وہ عجیب سا دھواں جو میرے ارد گرد منڈلا رہا تھا، وہ انسانی شکل میں تبدیل ہو جانے کا منظر میرے سامنے آتا. میں اس شخص کی شکل کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس شخص کو کہاں دیکھا ہے. ابھی میں برآمدے میں لیٹی تھی. بھابھی گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی. دوسری چارپائی پر اماں بیٹھی تھی اور مسلسل اس اجنبی شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی. اچانک میرے ذہن میں ایک جماکہ ہوا. مجھے کچھ یاد آیا. میرے سامنے دھوئیں کا انسانی شکل میں تحلیل ہونے کے بعد جو انسان نمودار ہوا تھا وہ اسی فقیر کا چہرہ تھا جسے میں نے کھیر کھانے کے لیے دی. میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی. حیرت کے ساتھ میرا خوف اور بھی بڑھ گیا. مجھے اچانک سے بیٹھتے ہوئے دیکھ کر اماں بھی میری طرف متوجہ ہو گئی. حیران ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بہت پریشان لگ رہی ہو. اماں کی بات سن کر میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیٹ کر تھک گئی ہوں، اس لیے اٹھ کر اب بیٹھ گئی ہوں. اماں کو بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بہت گھبرائی ہوں. وہ جلدی سے اٹھ کر باہر چلی گئی اور کچن سے میرے لیے پانی لے آئی. میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھی تھی. اماں نے مجھے پانی پینے کے لیے دیا اور اماں کی فکر مندی دیکھ کر میں دل سے شرمندہ ہو رہی تھی. میرے ذرا سے بیمار ہونے پر اماں پریشان ہو جاتی. پانی پینے کے بعد میں لیٹ گئی اور دوبارہ فقیر کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ کون تھا. بار بار میری نگاہوں کے سامنے اسی کا چہرہ آتا. شام تک میری طبیعت کچھ سنبھل گئی، لیکن رات ہوتے ہی ایک بار پھر سے بخار بڑھ گیا. اماں نے چائے بسکٹ کھلایا اور پھر میڈیسن کھانے کے لیے دی، جسے کھانے کے بعد میں لیٹ گئی کیونکہ بخار بہت شدید ہو رہا تھا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی. دیوار سے ٹیک لگا کر میں اٹھ کر بیٹھی. ادھر ادھر دیکھنے لگی تو قریبی اماں دوسری چارپائی پر سو رہی تھی. اماں گہری نیند میں تھی. اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی. کوئی آہستگی سے دروازہ کھول رہا تھا. دروازے کے چرچرانے پر میں گھبرا گئی اور خوفزدہ نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی. دروازہ کھل گیا تھا. میرے سامنے جو شخص کھڑا دکھائی دے رہا تھا وہ کل والا ہی شخص تھا جو دھوئیں سے انسانی شکل میں تبدیل ہوا تھا. اسے دروازے میں کھڑے دیکھ کر خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگی. وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا. مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہ وہی فقیر ہے جسے کچھ روز پہلے شام کے وقت میں نے کھیر کھلائی تھی. میں تو اس وقت کو کوس رہی تھی جب محلے میں کھیر بانٹنے گئی تھی. کاش میں گھر سے باہر ہی نہ نکلتی تو یہ واقعہ رونما نہ ہوتا، کیونکہ وہ شخص اب مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہا تھا. میں بستر سے نیچے نہیں اترنا چاہتی تھی، لیکن اس کے اشارے پر خاموشی سے اٹھی اور محتاط قدموں سے چلتی ہوئی دروازے سے باہر آئی. ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس کے اشاروں پر چل رہی ہوں. ہم دونوں برآمدے میں بیٹھے جہاں میں کل بیٹھی تھی. میں بہت خوفزدہ تھی. اس نے میرے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے اپنا دوست سمجھو. اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ اپنی خوبصورت آواز میں مجھے تسلی دے رہا تھا. شاید اس کی آواز کا یہ اثر تھا کہ میرا خوف کم ہونے لگا. میں گہری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی. مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا. میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ خود بول اٹھا، تم میرے بارے میں جاننا چاہتی ہوگی. میں صرف تمہیں اتنا بتا دوں کہ میں وہی ملنگ ہوں جسے کل تم نے کھیر کھانے کے لیے دی تھی. میں تمہیں آزما رہا تھا کہ تم غریبوں کا خیال کرتی ہو کہ نہیں. پورے محلے میں کھیر بانٹ رہی تھی، اسی لیے
तुम्हारे करीब से गुजरते मैंने सदा लगाई। तुमने जल्दी से मुझे खाने के लिए खीर की प्लेट पेश कर दी। तुम्हारी इस नरम दिली से मैं बहुत मुतासिर हुआ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगी और फिर पूछा, तुम मुझे क्यों आजमा रहे थे? मेरी बात सुनने के बाद उसने लंबी सांस खारिज करते हुए कहा, मैं आजमा नहीं रहा था, बस वैसे ही मेरे सामने आ गई तो मैंने ये हरकत कर डाली, वरना तो मैं इंसानों के सामने नमूदार ही नहीं होता। उसकी बात सुनने के बाद मैं कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी और पूछा, इंसानों के सामने नमूदार नहीं होते, इसका क्या मतलब है? उसने संजीदा लहजे में जवाब दिया, तुम्हें शायद मेरी बात का मतलब समझ नहीं आई, इसलिए तुम्हें वाज़ेह अल्फाज में बताऊं कि मैं इंसान नहीं जिनज़ादा हूँ। चंद दिन पहले तुम्हारे सामने मलंग जिनजात के रूप में आया था, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सकी क्योंकि मैं उस वक्त इंसान की शक्ल में था। वो बोल रहा था लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अपने कानों में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि मेरे कान ही बंद हो गए। मेरे चेहरे की खौफनाक हालत देखते हुए उसने एक बार फिर मुझे तसल्ली दी और कहा, घबराओ मत, मैं जिनजात ज़रूर हूँ लेकिन जालिम जिन नहीं हूँ। हर मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, चाहे तो आजमा कर देखो। इंतहाई धीमे लहजे में मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं तो उसके इन्हीं अल्फाज में उलझी हुई थी कि वो इंसान नहीं बल्कि जिनजात है। मैंने तो कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि मेरी मुलाकात किसी जिनजात से भी हो सकती है। मुझे परेशान और खौफजदा देखकर वो शख्स हंसने लगा और कहा, हम जिन्नात जिसका खाना खा लेते उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बार बार मुझे हौसला और तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। उसके नरम रवैये से मैं कुछ मुतमईन हो रही थी। उसकी तरफ देखते हुए जल्दी से पूछा, अगर तुम जिन हो तो तुम्हें उस रोज़ भूख क्यों लगी थी? तुमने मुझसे खाना मांगा क्योंकि तुम भूखे थे? मेरा सवाल सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहा, तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं कि हम जिन्नात को मीठा बहुत पसंद है और मीठे की खुशबू की वजह से मेरी भूख चमक उठी, इसलिए मैंने फ़कीर की शक्ल में तुम्हारा सामना किया और तुमने मुझे फ़कीर समझते हुए खाना भी दिया। उसकी बात हैरान कुन थी, लेकिन मैं हैरान नहीं हो रही थी क्योंकि इस बात को समझ चुकी थी कि मेरे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि जिनजात मौजूद है और अब हमारे दरमियान बातें होने लगी। वो मुझसे मेरे बारे में पूछ रहा था जबकि मैं उसके बारे में जानना चाहती थी। पहली बार किसी जिन से मुलाकात कर रही थी, इसलिए बहुत कुछ जिन्नात के हवाले से मेरे जहन में था जो मैं उससे पूछ रही थी और वो मुस्कुराते हुए मेरी बातों का जवाब दे रहा था। बहुत सी ऐसी बातें मुझे पता चली जिनके बारे में मैं पहले नहीं जानती थी। जिन्नात को हमेशा इंसान का मैंने दुश्मन और जालिम समझा, लेकिन दाऊद ने मुझे बताया कि इंसानों की तरह जिन्नात में भी अच्छे और बुरे पाए जाते हैं। इंसान दोस्त भी हैं और दुश्मन भी, यहाँ तक कि जिन्नात से दुश्मनी करने वाले जिन्नात मौजूद हैं जो एक दूसरे से लड़ते मरते और झगड़ते हैं। न जाने मैं उससे कितनी देर बातें करती रही। उसकी बातों के सहर में खोकर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कमरे से बाहर बैठी हूँ। किसी भी वक्त अम्मा की आँख खुल सकती है। बहुत देर हो चुकी है, हम बातें ही कर रहे हैं, तुम जाकर आराम करो, नींद पूरी नहीं हुई तो बीमार हो जाओगी, दाऊद ने मेरे चेहरे को देखते हुए कहा। उसकी इतनी फिक्रमंदी पर मैं निहाल हो रही थी। उसके याद दिलाने पर मुझे याद आया, इसलिए जल्दी से उठ खड़ी हुई और मेरे दिल में खौफ था कि अगर अम्मा ने देख लिया तो क्या होगा। दाऊद ने समझाते हुए कहा कि उसे मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता, जब तक खुद नहीं चाहेगा किसी के सामने नहीं आएगा। जाने से पहले दाऊद ने मुझसे वादा किया कि वो कल फिर मुझसे मिलने आएगा। ये जानकर मैं खुश हुई। उसके जाने के बाद कमरे में आई और उसी के बारे में सोचते न जाने कब आँख लग गई। सुबह मामूल के मुताबिक हम कामों में मसरूफ़ थे जब खाला और आसिफ हमारे घर आए। अम्मा खाला को देखकर खुश हुई। दोनों बहनें जब भी एक दूसरे से मिलती तो बहुत प्यार मोहब्बत से मिलती। आसिफ खामोश था, लेकिन मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो गुस्से में है। अम्मा ने मुझे और भाभी को जल्दी से किचन में भेजा ताकि उनके खाने के लिए बंदोबस्त किया जाए, जबकि आसिफ का रवैया मेरे लिए परेशान कुन था। वो तो हमेशा मुझसे मोहब्बत से मिला करता। उसकी आंखों में अपने लिए मुझे मोहब्बत दिखाई देती, लेकिन आज तो आसिफ को गुस्सा था। मेरा दिल घबरा रहा था कि न जाने क्यों आया है, जबकि आज तो छुट्टी का दिन भी नहीं था। किचन में भाभी मुझे आसिफ का नाम लेकर छेड़ रही थी, जबकि मैं तो उदास थी। मेरे उदास चेहरे की तरफ देखते भाभी ने मुझसे कहा, तुम किचन से बाहर चली जाओ, जाकर आराम करो, मैं खुद ही सब कुछ बना लूँगी। मैं भी उस वक्त परेशान थी, इसलिए भाभी के कहने पर किचन से आई, लेकिन अपने कमरे में नहीं गई बल्कि बरामदे में बैठ गई ताकि खाला और अम्मा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनूं, क्योंकि खाला और आसिफ अम्मा के ही कमरे में बैठे थे। खाला की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अम्मा से कह रही थी कि मैं बहुत मजबूर हो चुकी हूँ। इस उम्र में घर का काम करना, ख्याल रखना सबका मेरे लिए आसान नहीं। आसिफ भी सारा दिन घर से बाहर रहता है, तुम खुद ही बताओ मैं क्या करूँ। बीमार रहती हूँ, घर में अकेली हूँ, कोई मसला हो जाता है तो मुझे देखने वाला भी कोई नहीं। मेरा बेटा तो शाम को ही घर पहुँचेगा। खाला फिर वही मसला लेकर बैठी थी। अम्मा ने नरम लहजे में जवाब दिया,
تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں، لیکن ہمارے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ زاہد تمہارا بھانجا، تم جانتی ہو کہ اس کا کاروبار کس حال میں ہے۔ وہ اکیلا فیملی کو بھی دیکھتا ہے، یتیم بہن کا بھی سب کچھ اسی نے کرنا ہے۔ اس لیے تم سے کچھ مہلت مانگی تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار تم دونوں میری بات نہیں سننے والے۔ خالہ کی آواز کی بجائے آصف کی آواز سنائی دی۔ خالہ، بچپن سے یہ رشتہ آپ دونوں بہنوں کے درمیان طے ہو چکا تھا۔ اب کوئی مسئلہ یا بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ آپ کی بہن اکیلی ہیں، انہیں سہارے کی ضرورت ہے، بیمار رہتی ہیں۔ خود ہی بتائیں کہ ہمیں کتنا انتظار کرنا چاہیے۔ مجھے تو اپنے گھر کی اور ماں کی فکر ہے، اسی لیے جلدی میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آصف کا بیزار لہجہ سن کر میں چونک اٹھی۔ میرا اندازہ درست تھا کہ آج وہ غصے میں ہے۔ کچھ دیر تک اماں خاموش رہی۔ میرا خیال تھا کہ خالہ آصف کے تلخ لہجے کی وجہ سے اسے منع کریں گی، لیکن وہ بھی کچھ نہیں بولی۔ اماں نے دھیمے لہجے سے جواب دیا، آج زاہد آئے گا تو میں اسے کہوں گی کہ جلد شادی کے انتظامات مکمل کرے۔ ہم سے جو ہو سکا بیٹی کے لیے ضرور کریں گے، لیکن پھر تم لوگوں نے کوئی شکوہ نہیں کرنا کہ ہماری طرف سے کمی رہ گئی ہے۔ اماں کے لہجے میں بے بسی اور مجبوری کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ خالہ کی چہکتی آواز سنائی دی، ارے بہن، تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری بیٹی یعنی بھانجی کو کسی بھی بات کا شکوہ کروں گی؟ تم پریشان نہ اور اللہ کا نام لے کر اس نیک کام میں دیر مت کرو۔ آصف تو بہت غصے میں تھا کیونکہ اس کی زاہد سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ زاہد نے کہا تھا کہ ابھی اس کا کاروبار کمزور ہے، وہ بہن کی شادی کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت سے کاروباری مسائل بن جائیں گے۔ یہ سننے کے بعد آصف تو بہت غصے میں گھر آیا، کیونکہ اس نے زاہد کو بہت بار کہا تھا کہ کسی قسم کے خرچے کی ضرورت نہیں، لیکن زاہد نہیں مان رہا تھا۔ ابھی میں زبردستی آصف کو ساتھ لے آئی ہوں، وہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ خالہ سے ایک بار بات کریں، وہ کیا چاہتی ہیں؟ بظاہر خالہ ہنستے ہوئے اماں کو بتا رہی تھی، لیکن مجھے خالہ اور آصف کا انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ ہمارے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مالی حالات کیسے ہیں، لیکن پھر بھی باتوں باتوں میں اپنا دل کھول کر رکھا، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا سب نے ایک ساتھ کھایا۔ آصف پرشوق نگاہوں سے میری طرف دیکھتا رہا، لیکن میں نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اماں بہت پریشان دکھائی دینے لگی اور میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ پریشانی کس بات کی ہے۔ شام کو بھائی گھر آئے تو اماں نے ان کے سامنے بھی ساری بات کھول کر رکھ دی۔ خالہ اور آصف کا رویہ اماں کی نظروں سے بھی چھپا نہیں رہا۔ اب تو آصف بھائی اس قدر پریشان تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے سے کہا، کافی دن سے کوشش کر رہا ہوں مجھے کہیں سے قرض مل جائے، کیونکہ آصف 2-3 بار میرے پاس آ چکا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ جلد شادی ہو جائے۔ اسے تو میں نے انکار کر دیا، لیکن میں نے خود ہی تیاری شروع کر دی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس بار آصف اور خالہ زیادہ دیر نہیں ہونے دیں گے۔ رات کو سوتے وقت بھی اماں کے چہرے پر پریشانی دیکھی جا سکتی تھی۔ آج گھر میں سب پریشان اور اداس تھے۔ میری طرح سبھی کو محسوس ہو گیا تھا کہ اگر اب ہم نے خالہ اور آصف کی بات نہ مانی تو یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں خالہ اور آصف کی غلطی نہیں تھی، وہ دونوں کب سے چاہ رہے تھے کہ میری رخصتی ہو، ان کے گھر کی اداسی بھی ختم ہو، لیکن ہم اپنے حالات کی وجہ سے مجبور تھے۔ آج سارا دن میں اس قدر پریشان رہی کہ مجھے داؤد کی یاد نہ رہی۔ اماں تو میڈیسنز کھاتی اس لیے سو گئی، لیکن میں ابھی تک جاگ رہی تھی، اور کل رات کی طرح ہمارے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا اور داؤد دروازے میں کھڑا مسکراتا مجھے دکھائی دیا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر باہر آئی۔ برآمدے کے کنارے پر ہم دونوں بیٹھ کے، وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا جبکہ میں بہت اداس تھی۔ اس نے میری اداسی کو محسوس کیا، کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، آج تم پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ اس کے سوال پر میں حیران ہوئی۔ وہ مجھے اتنا زیادہ جانتا نہیں تھا، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں پریشان ہوں۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا اور اس کے اصرار پر سب سچ بتا دیا، جسے سننے کے بعد بھی وہ مسکراتا رہا۔ مجھے اس کے مسکرانے پر حیرت ہوئی۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم جنات کی دنیا کی سیر کرنا چاہو گی؟ اس کا سوال حیران کن تھا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی اور جلدی سے جواب دیا، اگر اماں کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے مجھے کمرے میں نہ دیکھا تو نہ جانے ہمارے گھر میں کون سی قیامت آئے گی۔ جنات کی دنیا کی سیر کرنا تو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ میرا جواب سن کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی۔ داؤد نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، گھر میں کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ تم کہاں پہنچی ہو۔ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ کانوں کان بھی خبر نہیں ہوگی کسی کو، اور تم جنات کی دنیا کی سیر بھی کر لو گی۔ اس کے اصرار پر میں مان گئی، کیونکہ میں خود بھی جنات کی دنیا دیکھنے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے آنکھیں بند کی اور مجھے بھی آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی میں خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں گر جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو ہم کسی نئی دنیا میں پہنچ چکے تھے۔ یہ جگہ ایسی تھی جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
बल्कि कभी ऐसी जगह का ख्वाब भी नहीं देखा। मैं जिस जगह खड़ी थी उसके चारों अतराफ में बड़े बड़े मकान बने थे। ये सब मकानात जो मुझे दिखाई दे रहे थे बहुत ही पुराने ज़माने के और खंडर नुमा लग रहे थे। मैं हैरत से इधर उधर देख रही थी। एक बड़े से घर में दाखिल होने पर मैंने देखा कि ये घर अंदर से बहुत खूबसूरत है। दाऊद ने मुझे बताया कि ये उसका घर है और यहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। घर में इधर उधर बच्चे भी भागते दिखाई देने लगे। उन बच्चों की शक्लें बहुत डरावनी थी। वो मुझे अपने घर में लेकर घूम रहा था और बहुत से कमरे दिखाए जिनमें कुछ हैरत अंगेज़ और अजीब था। हम घर की छत पर पहुंच गए। छत से दूर तक वाज़े दिखाई दे रहा था। एक ही तर्ज के बने हुए पुराने ज़माने के बोसीदा घर दिखाई दे रहे थे। अचानक की शोर की आवाज़ पर मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो एक मैदान में बहुत सारे बच्चे जमा थे। सब बच्चों ने सफ़ेद लिबास पहने थे। पहली नज़र देखते ही मुझे एहसास हुआ कि ये कोई स्कूल है जहाँ उस वक्त खेल का पीरियड है और सब बच्चे खेलने में मसरूफ़ हैं। मैं पुरशौक निगाहों से बच्चों की तरफ देखने लगी तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई, क्योंकि उन सब की शक्लें बहुत डरावनी थी। दाऊद के संजीदा चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने कहा कि अब हमें वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। मेरी बात सुनकर वो इकरार में सर हिलाने लगा और मुझसे एक सवाल पूछा। तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया? उसका सवाल बहुत हैरान कुन था। जवाब देने की बजाय मैं सिर्फ उसके चेहरे की तरफ देखती रही। मेरी खामोशी पर उसने संजीदा लहजे में कहा, तुम बहुत नरम दिल लड़की हो और बहुत खूबसूरत भी। मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल हो चुका है। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें एक दुआ भी दी थी कि अगर तुम इंसानों की मलिका नहीं बन सकती तो जिन्नात की मलिका बन जाओ। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि मैं शहनशाह जिन्नात और तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। वो मेरे सामने इजहार मोहब्बत कर रहा था, जिसे सुनने के बाद मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने उसकी तरफ बेयकीन निगाहों से देखते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या जवाब दूँ, लेकिन एक बात बता दूँ कि मैं बचपन से ही आसिफ को पसंद करती थी। हम दोनों की पसंद को देखते हुए ही हमारे बड़ों ने हमारी शादी का फ़ैसला किया है और तुम्हारी दुनिया में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों अलग अलग मखलूक हैं। मेरा जवाब सुनकर उसने सर झुका लिया और फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे इसे जवाब की उम्मीद थी। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था कि तुम आसिफ को पसंद करती हो, लेकिन तुम मेरे बारे में भी सोच सकती हो। मैं भी तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। लेकिन मैंने इनकार कर दिया और उससे कहा कि मुझे जल्द अज जल्द वो मेरे घर वापस पहुँचा दे। मेरा मुतालबा सुनकर उसने इंतहाई दुखी मुस्कुराहट और डबडबाती आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। हम दोनों शायद इसके बाद दोबारा कभी ना मिलें, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी अगली ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश आए। वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा था और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। एक बंद काले रंग का छोटा सा बैग उसने मेरी तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी तरफ से शादी का तोहफ़ा समझ कर रख लेना और मुझे यकीन है कि तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूँगा। ये कहने के बाद उसने मेरा हाथ थामा और आंखें बंद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में मैं अपने घर वापस पहुंच चुकी थी और वो बैग मेरे हाथों में ही था। मेरी तरफ देखे बगैर ही उसने अल्लाह हाफिज़ कहा और तेज़ी से मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मुझे उसका भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इंसान नहीं है। वो बड़ा बैग पकड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अम्मा अभी तक सो रही थी। सुबह होने वाली थी। बिस्तर पर लेटे ही मुझे नींद आ गई। सुबह मामूल के मुताबिक अम्मा ने नमाज के लिए उठाया। नमाज अदा करने के बाद मैं दोबारा बिस्तर पर आकर बैठी तो वो मेरे सामने ही बिल्कुल तकिए के करीब बैग रखा हुआ था। उसको देखते ही मुझे सारा वाक़या एकदम से याद आ गया। मैंने जल्दी से बैग को खोलकर देखा तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बैग में एक बहुत बड़ी रकम पड़ी हुई थी। इतनी बड़ी रकम तो शायद मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। मेरी आंखें हैरत और खौफ से फटी पड़ी थी। अम्मा ने मेरा चेहरा देखा तो जल्दी से मेरे करीब आ गई। मैंने अपने हाथ की तरफ इशारा किया। वो भी इतनी बड़ी रकम देखकर हैरत ज़दा रह गई। एक खूबसूरत कागज़ पर मोटे मोटे हरूफ में लिखा हुआ था, शादी का तोहफ़ा।
مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب اماں کو کیا بتاؤں۔ کچھ ہی دیر بعد جب میرے ہوش ٹھکانے آئے تو پھر میں نے اماں کو وہ سارا واقعہ بالکل سچ سچ سنا دیا، جسے سننے کے بعد اماں بہت زیادہ پریشان ہوئی، لیکن پھر انہیں میں نے سمجھا دیا کہ داؤد نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ ابو دوبارہ مجھ سے کبھی بھی ملنے نہیں آئے گا۔ یہ سن کر اماں بھی کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ بھائی نے پھر میری شادی بہت دھوم دھام سے آصف سے کی۔ وہ بہت خوش تھا کہ ہم نے اس کی بات مان لی، اس کا مان رکھا۔ اس بات کو لے کر وہ اتنا خوش تھا کہ میرا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگ گیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس ملنگ جن زادی کی دعا کا خیال آ جاتا، جس نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ملکہ بنا دے، اور میں سچ میں آصف کے گھر کی ملکہ بن گئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش ہی رکھے۔